بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، بات چل رہی تھی سورہ فاتحہ کے حوالے سے۔ سورہ فاتحہ کے شروع آیت سے لے کر اس کے آخری آیت کا پورا خلاصہ نکالا جائے تو یہ 6 باتوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکامات اور عبادت، نمبر 5 ماننے والے اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ یہ 6 باتوں کا مجموعہ اور خلاصہ کلام سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو ذکر کیا، مالک یوم الدین میں قیامت کو ذکر کیا گیا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبادت اور احکامات کو ذکر کیا گیا، صراط الذین انعمت علیہم اس میں رسالت اور ماننے والے حضرات کو ذکر کیا گیا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے والے حضرات کا ذکر کیا۔ تو سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی، سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی جو آیت ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف پوری دنیا کے اندر کسی بھی شے کی، جس قسم کی کوئی بھی تعریف ہوتی ہے، ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، ان تمام تعریف کا اصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی اس کی مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ یہاں حمد لفظ آیا ہے۔ حمد کہتے ہیں کسی کی تعریف کو بیان کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت اور تعریف کو بیان کرنے کو قرآن کریم نے حمد کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ایک لفظ مدح کے آتے ہیں۔ مدح کہتے ہیں کسی کے خوبی اور کمالات کی بنیاد پر اس کی تعریف کو بیان کرنا، اور وہ خوبی اور کمالات خواہ اس شخص کے اندر یا اس چیز کے اندر اختیاری طور پر ہو یا غیر اختیاری طور پر ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کا نام زید ہے۔ زید کو اللہ تعالیٰ نے سخی بنایا ہے اور حسین و جمیل بنایا ہے۔ زید کے اندر جو سخاوت کی خوبی اور کمالات ہے، یہ زید کی اختیاری چیز ہے، مگر زید کا حسین و جمیل ہونا یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ اور ایک لفظ ہے شکر۔ شکر جب ہم کہتے ہیں تو یہ بھی کسی کی تعریف کو ہی بیان کرتا ہے، مگر کسی کے احسان کے بدلے میں یہ تعریف کی جاتی ہے۔ کسی کے احسان کے بدلے میں یہ تعریف کی جاتی ہے۔ تو ہر مدح حمد ہے، ہر حمد مدح ہے، مگر ہر مدح حمد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہر حمد شکر ہے، مگر ہر شکر حمد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ حمد استعمال فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرتا ہے کہ پورے کائنات میں خاص زمانہ ماضی ہو، زمانہ حال ہو
زمانہ مستقبل ہو، جہاں کہیں بھی کسی بھی شے کی کوئی تعریف کی جا رہی ہے، وہ تعریف در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام کائنات کا خالق اور مالک اور تمام نعمتوں کو عطا کرنے والا اور ہر شے پہ قادر و مطلق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کی ذات نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس پہ دلیل دی ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے کہ رب العالمین، کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس سورت کا سب سے پہلی جو آیت ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے یہاں پر رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور قرآن کریم کی سب سے آخری سورت یہ سورہ ناس ہے۔ اس سورت کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہاں بھی اللہ نے رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں آتا ہے کہ عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع فرمایا تو وہاں بھی الست بربکم، رب کا لفظ وہاں بھی استعمال کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے جب نیک بندے کی وفات ہوتی ہے اور اس کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو فرشتوں کا نزول اس پر ہوتا ہے، اور قرآن کریم اس کو ذکر کرتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہاں بھی رب کا لفظ استعمال اللہ نے کیا۔ اور جب آدمی مر کر قبر میں جاتا ہے تو وہاں بھی رب کے بارے میں سوال ہوگا، مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت میں رب کا لفظ استعمال کیا، اور قرآن کریم کی سب سے آخری سورت سورہ ناس کے اندر کی سب سے پہلی آیت میں رب کا لفظ استعمال کیا۔ رب کے معنی کیا ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے ایک معنی آتے ہیں مربی کے، مثلا تربیت کرنے والا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تربیت کرنے والا۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو تدریجاً، درجہ بدرجہ اس چیز کی تمام مصلحتوں کی رعایت رکھتے ہوئے اسے کمال حد تک پہنچا دینا، اس کا نام ہے تربیت کرنا، اس کا نام ہے تربیت کرنا۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے یہاں پر رب کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کی ہر ایک شے کی تربیت کرنے والا ہے، ہر ایک شے کا رب ہے، ہر ایک شے کا مربی ہے۔ اب ایک نظریہ تو لوگوں کا یہ ہے کہ وہ اس کائنات کے اندر وجود باری تعالیٰ کے ہی منکر ہے۔ وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ سارا عالمی نظام خود بخود پیدا ہو گیا۔ زمین خود بخود بچھ گئی، آسمان خود بخود بلند ہو گیا، اور پہاڑ خود بخود زمین پر جم کے کھڑے ہو گئے، درخت خود بخود زمین کا سینہ چیر کے باہر آ گئے، بارش خود بخود ہوتی ہے، دریا خود بخود بہتی ہے، ہوائیں خود بخود چلتی ہیں۔ ایک نظریہ تو وہ حضرات ہے جو کہتے ہیں کہ ان تمام عالمی نظام کو پیدا کرنے والا کوئی خالق اور مالک نہیں، بلکہ یہ سارا عالمی نظام خود بخود پیدا ہو گیا ہے اور خود بخود سارا عالمی نظام چل رہا ہے۔ حالانکہ دوستو بزرگوں، ہم کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں کی زمین ریت سے بھری ہوئی ہوتی ہو، اور وہاں کسی اونٹ یا اٹنی کے قدموں کے نشانات ہمیں مل جائے، تو ان نشانات کو دیکھ کر ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس ریت کی زمین پر اونٹ یا اٹنی موجود ہے۔ حالانکہ اس اونٹ یا اٹنی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر اس اونٹنی کے قدموں کے نشانات
یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر اونٹنی یا اونٹ موجود ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ سارا عالمی نظام جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی کوئی خالق اور مالک موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارا نظام خود بخود پیدا ہو جائے۔ ایک نظریہ تو لوگوں کا یہ ہے، اور دوسرے وہ حضرات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا عالمی نظام خود بخود پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا خالق اور مالک ہے۔ مگر وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا خدا الگ الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین کا خدا اور ہے، ہواؤں کا خدا اور ہے، پہاڑوں کا خدا اور ہے، آسمانوں کا خدا اور ہے، درختوں کا خدا اور ہے، چاند سورج اور ستاروں کا خدا اور ہے۔ تو ان حضرات نے خدا کے تصور کو تو مانا، مگر ایک خدا کی جگہ کئی خداؤں کو مان لیا، ایک خدا کی جگہ پر کئی خداؤں کو مان لیا۔ یہ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ اس بات کا تصور بھی رکھے کہ یہ سارا عالمی نظام خود بخود پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک ہے، اور یہ خالق اور مالک انیک نہیں ہے بلکہ ایک ہے، انیک نہیں ہے بلکہ ایک ہے۔ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو یہ سارا عالمی نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کیوں؟ اس کی ایک مثال لیجئے۔ ایک شخص ہے جس کا نام زید ہے۔ اب ایک خدا کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ زید کو زندگی ملے، دوسرا کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ زید کو موت مل جائے۔ بیک وقت زید باحیات بھی ہو اور زید کو موت بھی نصیب ہو جائے تو اس میں ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ ایک شخص چاہتا ہے کہ زید چلنا شروع کر دے، دوسرا خدا چاہتا ہے کہ زید رک جائے، اس کی حرکت میں سکون پیدا ہو جائے۔ تو اب بیک وقت زید حرکت بھی کرے اور بیک وقت زید سکون بھی اختیار کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب ایک شخص زید کا چلنا اور اس کا رکنا، اس کی زندگی اور اس کی موت یہ ممکن نہیں ہے بیک وقت، تو پھر سارا عالمی نظام یہ دو خداؤں کی بنیاد پر کیسے چل سکتا ہے؟ کیوں؟ ایک خدا چاہے گا کہ ابھی دن ہو جائے، دوسرا خدا کہے گا نہیں ابھی رات ہو جائے۔ ایک خدا چاہے گا کہ ابھی بارش ہو جائے، دوسرا خدا چاہے گا کہ نہیں ابھی دھوپ ہو جائے۔ تو یہ سارا عالمی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج تک جب سے اللہ نے اس نظام کو بنایا ہے، اس کائنات کی تخلیق کی ہے، اس عالم کو وجود بخشا ہے، تب سے لے کے آج تک یہ کائنات کا نظام بالکل اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا نظام کو چلانے والا اور اس کا پیدا کرنے والا ایک رب ہے اور ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عالمین کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی ایک عالم تو انسانوں کا ہے، ایک حیوانات کا ہے، ایک نباتات کا ہے، ایک جمادات کا ہے، ان تمام عالموں کا رب کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ہمیں اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ یہ سارا عالمی نظام یہ خود بخود پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کا پیدا کرنے والا اور اس کا چلانے والا ایک رب ہے، اور اس رب کو اللہ کہتے ہیں، اس رب کو اللہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے آئندہ پھر باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔